میری کوشش ہوتی ہے مولا سے ملاقات کا کوئی نہ کوئی ایک واقعہ جو دلوں کو حرارت دے، ایمان کو بڑھائے، چونکہ عام طور پر اس موضوع پر گفتگو کم ہوتی ہے اور وقت کے مولا وقت کے امام کہتے ہیں کہ ایک شخص، وہ بھی سادات میں سے تھے، میں اس واقعے کو سنانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہید ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی نے شکوہ کیا، یہ آج کے دور کی بات ہے، آج کے دور، وہ بھی اہل منبر تھے، کہتے ہیں میں نے خود خواب میں دیکھا، بی بی نے شکوہ کیا، چونکہ یہ خود ان کی نسل سے تھے، سادات تھے، کہتے ہیں ہماری ماں زہرا نے شکوہ کیا ہے کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے مہدی کو بلا دیا، تم نے ان کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اور بی بی نے فرمایا میں اپنے دور میں سب سے بڑی مظلومہ تھی، لیکن میرا بیٹا مہدی مجھ سے بھی بڑا مظلوم ہے، کیونکہ تم میرے اپنے ماننے والوں نے اس کا ذکر چھوڑ دیا۔ اور واقعی حیرت کی بات ہے، وقت کا زندہ امام ہے اور ذکر کرنے کے لیے سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے، جس کا ذکر ہر روز ہو، صبح و شام ہو۔ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ ہر روز اپنے امام سے بیعت کرے، صبح اٹھ کر جب آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں تو اپنے زمانے کے مولا کے ساتھ بیعت کریں۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت یہ کہ مولا میں عہد کرتا ہوں پورا دن تیری اطاعت میں گزاروں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچوں گا کہ تجھے وہ کام پسند ہے یا نہیں۔ اسے کہتے ہیں بیعت، اپنے زمانے کے امام کی اطاعت، چونکہ بلاخر وہ دیکھ رہے ہیں، غیبت کا مطلب ہے ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے چھوٹا سا واقعہ جو عام طور پر ہمارے علماء بھی نقل کرتے ہیں، ایک شخص جو عراق کا رہنے والا ہے، اس کا نام ہے حسین آل رحیمی، نیٹ پر بھی موجود ہے، اگر دوستان جو ہے وہ پڑھنا چاہیں۔ میں صرف وہ بے عنوان تبرک نقل کروں گا کہ مولا کی نگاہ جو ہے وہ ہمارے امور پر ہے، صرف اس عنوان سے۔ حسین آل رحیمی جو ہے وہ کہتا ہے میں 3 مشکلوں میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک مشکل تو یہ تھی کہ پیسوں کے مسئلے میں میں بہت جو ہے وہ مشکلات کا شکار تھا، جو بھی کام کروں تو خاص مجھے کوئی رزق مہیا نہیں ہو رہا تھا، غربت میں تھا۔ اور دوسرا اسے ٹی بی کی مرض تھی، اس کا جو سینہ ہے اس میں بہت زیادہ انفیکشن تھا، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد منہ سے خون آتا تھا۔ اور تیسرا جو ہے وہ کہتا تھا میری چچا زاد جو بہن تھی، بچپن سے نسبت طے ہوتی ہے تو میں بھی وہاں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میری غربت اور اوپر سے میری بیماری کو دیکھ کر میرے چچا نے کہا میں تجھے رشتہ۔ اب یہ جو ہر جگہ سے مایوس ہوا تو پھر اپنے مولا سے متوسل ہوا۔ کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس وہ ہوں جن کا کوئی وارث نہ ہے، ہمارا تو وارث ہے، وقت کی حجت اور امام اسی لیے تو ہے کہ جب تجھے کوئی نہ ملے پناہ گاہ تو سب سے بڑی پناہ گاہ وہ ہے، جب تجھے اپنی بیماری کا کوئی طبیب نہ ملے تو سب سے بڑا طبیب وہ ہے، اور اگر تجھے اپنا کوئی غمخوار نہ ملے تو سب سے بڑا غمخوار وہ ہے۔ 8ویں مولا نے امام کی جو صفات بیان کی، فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ سگے باپ سے زیادہ مہربان، بہترین دوست سے زیادہ دوست، اور فرماتے ہیں ماں سے زیادہ رحم کرنے والا، محبت کرنے والا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب یہ آیا مسجد سہلا۔ مسجد سہلا اللہ سب کو زیارت کروائے، نجف کے اندر ان مقامات میں سے ہے جہاں کثرت سے لوگوں کو مولا کی زیارت ہوئی، مسجد سہلا۔ البتہ ہماری بعض روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ مولا جب ظہور کریں گے، بعض کہتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد کو عالمی دربار بنائیں گے جہاں سے پوری دنیا کے فیصلے ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ مسجد سہلا۔ مسجد سہلا کی بڑی عظمت ہے، جب بھی آپ جائیں نجف تو ضرور وہاں زیارت کریں۔ اب یہ جوان جو ہے وہ مسجد سہلا کے باہر بیٹھ گیا، اس نے کہا میں 40 راتیں جو ہے یہیں بیٹھوں گا اور مولا کو پکاروں گا۔ اندر کیوں نہیں بیٹھا؟ کیونکہ منہ سے بار بار خون آ رہا تھا، کہہ رہا تھا مسجد کا فرش نجس نہ ہو۔ لیکن کتنا متدین تمام چیزوں کی رائے۔ اب خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر روز جو ہے وہ توسل بھی کرتا تھا، نماز امام زمانہ بھی پڑھتا تھا، ورنہ قرآن پڑھ رہا ہوں، دعائیں پڑھ رہا ہوں، مولا کو یاد کر رہا ہوں۔ 40واں جب دن آیا تو کہنے لگا میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ مایوس ہو گیا،
پتہ میرے اندر کوئی ایسی شاید کمی ہے کہ مولا نظر لطف نہیں کر رہے. تو کہہ رہا کہ آخری شب کے جو ہے وہ پہر تھے، تو 12 بجے کے بعد 1-2 بجے کے قریب تو تھک گیا میں عبادت کرتے کرتے، اوپر بیماری کا غلبہ بھی تھا. میں نے سوچا اپنے لیے کچھ چائے بناؤں، کیونکہ وہ ساتھ چائے کی وہ چینل وغیرہ یہ چیزیں، چھوٹا سا چولہا بھی رکھا ہوا تھا. میں نے اپنے لیے چائے بنائی، چونکہ ہوا میں ذرا سردی تھی. چائے بنائی تو دیکھا ایک خوبصورت سا جوان چلا آ رہا. آتے ہی انہوں نے کہا حسین آل رحیمی کیا حال ہے. اس نے سوچا کہ یہ آتے ہی میرا نام لے لیا، پتہ نہیں کیسے مجھے جانتے ہیں. کچھ سوچا کہ میں بھی نجف کے ارد گرد قبائل میں جاتا ہوں، میرے یار دوست ہیں، شاید کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اب اس نے پوچھا آپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. فلاں سے ہے؟ بالکل نہیں. فلاں سے ہے؟ جو اس کو یاد تھا پوچھ لیا. انہوں نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا بس پھر کہیں سے ہوگا، چلو چھوڑو اس بات کو، تو آپ کے لیے بھی چائے بناتا ہوں، آپ بھی چائے پیئیں. چائے کی دعوت دی. بسم اللہ. اب چائے کا ایک کپ دیا، صرف اس ہستی نے کپ کو لب لگایا اور رکھ دیا. کہا حسین اسے پی. کہنے لگا چلے شاید مہمان پسند نہیں کرتا. وہ چائے اس نے پی لی، صرف لب لگا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی حسین مجھے یہ بتا کیوں بیٹھا ہے ادھر. کہنے لگا میں کیا آپ کو درد دل بتاؤں، بس مجھے چھوڑ دے میرے ہاتھ. انہوں نے کہا نہیں بتا تو صحیح طرح مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا ایک مسئلہ تو یہ میری بیماری ہے. انہوں نے کہا کون سی بیماری؟ اس نے کہا میرے اندر بیماری. انہوں نے کہا ذرا محسوس کر، بیماری تو تمہاری ختم ہو چکی ہے. اب اس نے غور کیا کہ جب سے یہ بیٹھے ہیں منہ سے خون نہیں آیا، جب سے میں نے وہ لب لگایا، وہ چائے پی جس کو ان کا لب لگا تھا، جس کو ان کا لب لگا تھا، جب سے وہ چائے پی بیماری تو میری اندر سے سینہ، وہ جیسے آدمی اپنے آپ کو چیک کرتا ہے بالکل ٹھیک، سینے کا درد بھی ٹھیک، بالکل صحت مند. کہنے لگے ہاں بیماری تو ٹھیک ہو گئی ہے میری. انہوں نے کہا اچھا اور کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری چچا زاد جو بہن ہے، میں اس سے چچا زاد اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا چچا نہیں مان رہا. انہوں نے کہا آج جو دن ہے نا، اس کے بعد ٹھیک تیسرے دن تیرا چچا خود آ کے تجھے اپنی بیٹی دے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی اور کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا حسین اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پیسوں کا نہ ہونا تمہارے لیے. دیکھیں نا ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان اللہ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہا ہوتا ہے. خدا کا ایک لطف یہ ہے کہ وہ بعض چیزیں جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ نعمت لے کر پھر یہ ناشکرا ہے.